الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج ہم دل کی ایک خطرناک بیماری کا ذکر کریں گے جو دل کی سب سے خطرناک بیماری ہے اور جو دل کو تباہ کر دیتی ہے اور انسان کی دنیا اور آخرت سب کچھ تباہ کر دیتی ہے، اور وہ ہے شرک، جو سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص شرک کرنے کی حالت میں مر گیا تو پھر اس کی معافی اور بخشش نہیں ہونے والی ہے۔ شرک کیا ہے؟ شرک عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی ہے کہ کسی کے ساتھ کسی اور کو کسی معاملے میں شریک کر دیا جائے۔ اسی لحاظ سے کمپنیوں کو شریکہ کہا جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس میں ایک دوسرے کے شریک اور پارٹنر ہوتے ہیں۔ جو مادہ ہے یا کوئی زمین ہے یا کوئی ملکیت ہے تو وہ سب اس کے مالک ہوتے ہیں، مالک ہونے میں برابر ہوتے ہیں، اسی لیے اسے شریکہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ شرک عربی زبان کا لفظ ہے۔ شرعی اعتبار سے جب شرک کا لفظ بولا جائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اللہ کے برابر، اللہ کے مثل، اللہ کے شریک کر دیا جائے، خواہ اللہ کی طرح عبادت کا مستحق ہونے میں یا اللہ کی ربوبیت میں یا اللہ کے اسماء و صفات میں۔ اللہ کے کمالات جو اللہ کے لیے مخصوص ہیں وہ کسی اور کو بھی دے دیے جائیں، اللہ کا نام جو اللہ کے لیے خاص ہے وہ کسی اور کو بھی دے دیا جائے، عبادت کا حقدار اکیلا اللہ ہے، کسی اور کو اس حق میں شریک کر دیا جائے تو اللہ کے برابر کسی کو کر دیا جائے، ان سب معاملات میں اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 22 میں، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم کسی کو اللہ کے برابر مت کرو جبکہ تم جانتے ہو، یعنی دانستہ جان بوجھ کر کے کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ تنہا ہے، اللہ کے برابر اور ہمسر کوئی نہیں ہے، یہ جانتے بوجھتے تم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کرو تو یہ ایسا مت کرو، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ امام مناوی فرماتے ہیں کہ شرک یا تو اکبر ہوتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، یا شرک اصغر ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بعض معاملات میں غیر اللہ کی رعایت کی جائے، بعض معاملات میں غیر اللہ کی رعایت کی جائے تو یہ شرک اصغر ہوتا ہے، اور کسی کو باقاعدہ اللہ کا شریک بنا دیا جائے یہ شرک اکبر ہوتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک اکبر اور دوسرے شرک اصغر۔ شرک اکبر اللہ تعالیٰ توبہ کے بغیر ہرگز معاف نہیں فرمائے گا، اور وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ کا ہمسر بنا دے۔ جس طرح اللہ سے محبت ہونی چاہیے وہ محبت دوسرے سے بھی کرنے لگے، تو یہی وہ شرک ہے جو مشرکین کیا کرتے تھے، یعنی اپنے معبودوں کو وہ رب العالمین کے برابر کر کے اپنے معبودوں سے بھی ویسی ہی محبت کرتے تھے جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ چنانچہ وہ آخرت میں کہیں گے، یہ اعتراف کریں گے کفار، تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، اللہ کی قسم ہم کھلی گمراہی میں تھے، واضح گمراہی میں تھے جب کہ ہم تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہرا رہے تھے، یعنی وہ اس بات کو مانتے تھے۔ بہت سارے مشرک اور کافر آج بھی اس بات کو مانتے ہیں
کہ پیدا کرنے والی اکیلی ایک ذات ہے، ایک ہی ہستی ہے جس نے اس کائنات کو، اس دنیا کو پیدا کیا ہے، تو ایسے ہی کفار بھی اس بات کو جانتے تھے کہ اللہ ہی ساری چیزوں کا خالق ہے، ساری چیزوں کا مالک ہے، ساری چیزوں کا رب ہے، پروردگار ہے، اور جو ان کے معبود ہیں وہ نہ پیدا کر سکتے ہیں، نہ رزق دے سکتے ہیں، نہ موت اور زندگی دے سکتے ہیں۔ تو کس چیز میں وہ رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے؟ محبت میں، تعظیم میں، عبادت میں، یعنی جس طرح سے اللہ کی عبادت کرتے تھے اسی طرح سے ان کفار یہ ان بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے، جیسے اللہ کی تعظیم کرتے تھے ویسے ان کی بھی تعظیم کرتے تھے، اور جتنی محبت اللہ سے کرتے تھے اسی قدر ان سے بھی محبت کرتے تھے۔ تو ان چیزوں میں وہ رب العالمین کے برابر ان معبودوں کو، جھوٹے معبودوں کو، باطل معبودوں کو برابر کیا کرتے تھے۔ شرک اصغر جیسے تھوڑی بہت ریاکاری یا مخلوق کے لیے کچھ بناوٹ، اسی طرح سے غیر اللہ کی قسم کھا لینا، یہ سب شرک اصغر میں آتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے ما سوا کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا۔ تو اہل علم نے شرک اکبر اور شرک اصغر، شرک کی دو تقسیم دلائل کی بنیاد پر فرمائی ہے۔ جو شرک اکبر کا مرتکب ہو وہ دین اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، اور شرک اصغر کا مرتکب دین اسلام سے باہر نہیں ہوتا، البتہ اس کے لیے شرک اصغر سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اب آئیے شرک اکبر کی چند صورتیں آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ اس میں سے ہے اللہ کی ربوبیت میں شرک۔ ایک مسلمان پر یہ بات فرض ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی پیدا کرنے والا، رزق دینے والا اور اس کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے، وہی موت اور زندگی دینے والا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے برخلاف عقیدہ رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرح ہی پیدا کر سکے، روزی دے سکے، موت اور زندگی دے سکے، تو ایسا شخص شرک اکبر کی ایک صورت میں پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح سے شرک اللہ کی الوہیت کا شرک ہے۔ ایک مسلمان کو یہ جاننا چاہیے، یا مسلمان یقینی طور پر جانتا ہے کہ اللہ ہی اکیلا اور تنہا ہماری ساری عبادتوں کا مستحق ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ کچھ عبادتیں غیر اللہ کے لیے بھی کی جا سکتی ہیں، کسی اور کے لیے بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے، رکوع کیا جا سکتا ہے، کسی اور کے لیے منت مانی جا سکتی ہے، نظر و نیاز کیا جا سکتا ہے، اگر اس طرح کوئی سمجھتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت کے معاملے میں شرک میں پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے اسماء و صفات کا بھی شرک ہے۔ اللہ کے بہت سارے پیارے پیارے نام ہیں، اور اللہ کے بہت سارے کمالات ہیں، اوصاف ہیں، جن کا غیر اللہ پر اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ نام جو اللہ کے لیے مخصوص ہیں، یا وہ کمالات جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں غیر کو بھی دیے جا سکتے ہیں، اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو وہ اسماء و صفات کے شرک میں واقع ہو جاتا ہے۔ شرک کی ایک صورت ہے جس کو شرک بین، شرک واضح کہا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادتوں میں کسی غیر کو واضح طور پر شریک کر لیا جائے، جیسے بہت سارے لوگ بت پرستی میں پڑ جاتے ہیں، استھان کی عبادت کرتے ہیں، قبروں کی عبادت کرتے ہیں، آگ کی عبادت کرتے ہیں، پانی کی عبادت کرتے ہیں، اور جانوروں کی عبادت کرتے ہیں، سورج چاند کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ واضح شرک ہے جو کہ انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور اس کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ شرک خفی ہوتے ہیں جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، کہ جیسے کوئی شخص اسلام ظاہر کر رہا ہے لیکن شرک و کفر اپنے دل میں چھپا کے رکھا ہے، تو یہ شرک نظر نہیں آتا، یہ منافقین کا شرک جو نظر نہیں آتا، لیکن اس کی بنا پر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اور آخرت میں
اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ اسی طرح سے اعتقادات کا شرک، ایک شرک ہے اعتقادات کا شرک، کہ انسان کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کی بعض قدرتوں میں، جو اللہ کے ساتھ مخصوص اللہ کی مخصوص قدرت ہے، اس میں یہ لوگ بھی شریک ہیں، یہ لوگ بھی شامل ہیں۔ جیسے جس طرح اللہ غیب جانتا ہے وہ بھی غیب جانتے ہیں، یا جس طرح اللہ اس زمین و آسمان کا اور جنت و جہنم کا مالک ہے، کسی اور کو بھی سمجھیں کہ وہ جنت و جہنم کے مالک ہیں۔ یا جیسے اللہ موت اور زندگی کا مالک ہے، مارنے اور زندہ کرنے پر طاقت رکھتا ہے، کسی اور کے بارے میں بھی اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ کوئی اور بھی موت و حیات کا مالک ہے تو یہ سب عقیدے کا شرک ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہونے والی ہے توبہ کے بغیر۔ اور ایسے ہی کچھ شرک اقوال ہیں، آدمی زبان سے کہتا ہے اور وہ شرکیہ بات ہوتی ہے، جیسے کوئی اللہ کے سوا کسی اور سے فریاد کرے، استغاثہ کرے، دعا کرے، کسی اور سے مدد مانگے، اللہ سے مدد، اکیلے اللہ سے مدد طلب کرنے کے بجائے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے وہ ولی ہو، کوئی بھی ہو۔ ایسی چیزوں میں جس میں صرف اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اگر وہ غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے تو شرک اکبر میں پڑ جاتا ہے، اور یہ ایسا گناہ عظیم ہے جو قابل بخشش نہیں ہے۔ ایسے ہی افعال کے شرک ہیں، جیسے کوئی غیر اللہ کے لیے صلاۃ ادا کرے، جیسے قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، جو صلاۃ کے اعمال ہیں وہ غیر اللہ کے لیے ادا کرے۔ یا اسی طرح سے کوئی ایسا عمل کرے جو عمل اللہ کے لیے خاص ہے، وہ غیر اللہ کے لیے کرے، تو وہ عملی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور شرک اصغر میں بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو جو ہے شرک اصغر میں مبتلا کر دیتی ہیں، جیسے ریاکاری ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو بھی عمل کرے خالص اللہ کے لیے کرے، اور لوگوں کے سامنے کوئی عمل کرتے ہوئے ان کی تعریف چاہنے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے خشوع خضوع نہ دکھائے، لمبا سجدہ نہ کرے لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو یہ سب شرک اصغر کی صورتیں ہیں۔ اسی طرح سے غیر اللہ کی قسم کھانا، یہ شرک اصغر ہے، جیسا کہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک۔ ایسے ہی بعض اسباب سے اپنے آپ کو جوڑ لینا جنہیں شریعت نے سبب نہیں بنایا ہے، جیسے بہت سارے لوگ تعویذ گنڈے پہنتے ہیں، جس سے سمجھتے ہیں کہ حسد سے اور بری نظر سے، نظر بد سے بچ جائیں گے، یا اسی طرح سے دھاگے باندھتے ہیں، کڑا پہنتے ہیں، چھلا پہنتے ہیں، مختلف قسم کے گھونگھے لٹکاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بھی شرک اصغر میں سے ہیں، اور اگر انہی کو دافع بلا سمجھ لیا جاتا ہے تو شرک اکبر بھی ہو سکتی ہیں۔ بہرحال دل کی ایک برائی شرک ہے، جس پر آج ہم نے مختصر گفتگو کی ہے۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس پر مزید گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔